اللہ ہم سے بہت زیادہ راضی ہے، اللہ سے ہم یوں مانگے اللہ ہمیں یوں دے دیتا ہے، یہ سوچنا کہ کہیں اللہ تمہاری آواز کو ناپسند تو نہیں کر رہا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ کہیں آپ کی آواز کو ناپسند تو نہیں کر رہا۔ اور اگر کبھی دیری کرے تو اپنے دل کو شکستہ نہ کرنا، دل نہ توڑنا، یہ سمجھ لینا کہ خدا بند عالم میری آواز کو پسند کر رہا ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں مانگتا رہوں وہ سنتا رہے۔ صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک وجہ تو یہ کہ شاید ہماری آواز اس کو پسند آ رہی، اس لیے وہ ادا کرنے میں دیری لگا رہا ہے۔ دوسری آپ دیکھیں، دوسری وجہ کیا ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اس معبود سے ہمیشہ مانگتے ہیں، اور مانگتے کیا ہے؟ مالک مکان دے دے، مالک اولاد دے دے، کاروبار دے دے، رزق دے دے، دنیا کے مطالبات ہیں۔ اور ہمارا مزاج یہ ہے، میرے جوانوں غور فرمائیے گا، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم ادھر سے کہے مالک مکان، اللہ کہے یس، مالک اولاد، اللہ کہے یس، مالک رزق، اللہ کہے یس، مالک شہرت، اللہ کہے یس۔ اور جب ادھر سے مطالبات ہو، صبح کی نماز پڑھو، مالک نو، نیند بہت آتی ہے، راہ خدا میں خرچ کرو، مالک نو، مال سے محبت بہت ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ کارے خیر کرو، مالک نو، بس کی بات نہیں ہے۔ اطاعت پروردگار کرو، مالک نو، زحمت ہے۔ نافرمانی نہ کرو، مالک نو، ممکن نہیں ہے۔ ہم ادھر سے جب چاہتے ہیں تو چاہتے یہ ہے کہ جتنا کہتے رہیں ادھر سے یس 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 آتا رہے، اور ادھر سے جب مطالبہ ہو تو ہم یہ کہتے رہے نو 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 نو۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ اللہ ایسے نو کے اوپر کیسے قبول کرے گا؟ یہ تو کوئی رشتہ نہیں ہوا نا، یہ تو کوئی تعلق نہیں ہوا نا کہ آپ اس سے یہ خواہش کریں کہ وہ ساری باتوں کو مان لے، ہم اس کی ایک بات نہ مانیں۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا بارے رحم میرے ان گناہوں کو مٹا دے جس کی وجہ سے میری دعائیں تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہو پا رہی ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب آئیے میں ایک بات کر کے آپ کو اس بات کو مدلل بنا دوں کہ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات پہ یس کرتا رہے، ہم اس کی بات پہ یس کرنے کے لیے تیار نو نو نو، ہماری طرف سے نو ہی نو رہتا ہے۔ کبھی تم بھی تو یس کر کے دیکھو، پھر دعا کرو، کیسے نہیں قبول ہوتا؟ دستغیر علامہ دستغیر شیرازی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، اصفہان کا ایک واقعہ کہ ایک عالم دین ایک بازار سے گزر رہے تھے اور ایک بلڈنگ کے کسی روم میں ایک عورت اپنے بچے کو کھلا رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے وہ بچہ چھوٹا اور عنقریب تھا کہ وہ زمین پہ آیا، اوپر سے گرا اور سیدھی بات ہے انتقال فرما گیا۔ سارے لوگ انگشت بدنگا کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، سکتے کے حالت میں، سب کے دلوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ اس عالم دین بھی وہیں پہ کھڑا ہوا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دفعہ اس نے فوراً جیسے اس بچے کو گرتا ہوا دیکھا، ایک آواز بلند کی، بار الہ اس بچے کو بچا لے۔ علامہ دستغیر شیرازی نے لکھا کہ جیسے ہی اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، بچہ ہوا کے دوش میں ٹھہر گیا۔ سب لوگوں نے جیسے اس منظر کو دیکھا کہ اس کی وجہ سے
فوراً گئے, بچوں کو اتارا ہوا کے دوست سے, اور اتارنے کے بعد صحیح و سالم لے کے آ گئے. سب لوگ اس کے قدموں پہ گر گئے. آپ کو کوئی ولی معلوم ہوتے ہیں؟ آپ نے تو یہ اعجاز کر دیا, آپ نے تو یہ کرامت کر دی. آپ کو کوئی ولی معلوم ہوتے ہیں؟ آپ کو کوئی فقیر معلوم ہوتے ہیں؟ آپ کو بڑے عظیم انسان معلوم ہوتے ہیں کہ آپ نے کہا اور اللہ نے سن لی اور فوراً اس بچے کو بچا لیا. تب میں کوئی ولی نہیں ہوں, میں کوئی فقیر نہیں ہوں, میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں. تب پھر آپ ہے کون؟ تب سنو, میں نے پوری زندگی اس کی سنی ہے, آج اس نے میری سنی ہے. واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. یا علی. تم بھی چاہو تو تم بھی اس مرتبے پہ آ سکتے ہو. تم اس کی سنو, وہ تمہاری ضرور سنے گا. ہمارا مطالبہ کیا ہوگا؟ ہماری وہ سنتا رہے, ہم اس کی نہیں سنیں گے. آپ نے غور فرمایا؟ تو یہ تو ایک کرم ہے مالک کا, اس معبود حقیقی کا, کہ اس نے ہم جیسے گنہگاروں کو اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی اجازت دے دی ہے. ورنہ ہمارے گناہ اس قابل ہیں, اتنے ہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. آپ نے غور فرمایا؟ ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہیں. یہ تو اس نے کہا ہے قال ربکم ادعونی, اس لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں مالک ہم کو یہ دے دے. ورنہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے مانگنے کا, ورنہ ہمارا کوئی مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے اس سے کہ ہم مطالبہ کر سکے. بس مالک تو نے کہا ہے. یہاں تو یہ بارگاہ تو وہ ہے کہ جہاں پہ بڑے بڑے مرسلین کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں, آئمہ اطہار لرزتے ہوئے نظر آتے ہیں, ولی خدا تھرواتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہماری اور آپ کی مثال کیا؟ اور یہ تو وہ ہے کہ جس نے اس کی رحمت, اس کا کرم, اس کی جود, اس کی سخا اس منزل کے اوپر ہے کہ اس نے چاہا تو فرعون کو بادشاہی دے دی, اس نے جب چاہا نمرود کو حکومت دے دی, اس نے جب چاہا شداد کو دولت دے دی. آپ نے غور فرمایا؟ یہ وہ حاکم ہے جس نے اس کو نہیں مانا اس کو بھی دیا ہے, اور جو مانے اس کو کیا کچھ نہیں دے سکتا ہے, سب کچھ دے گا. بس مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے ہے. اور یہی کیا ہمارے لیے کم ہے کہ اس معبود نے ہم کو اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی اجازت دے دی ہے. بس اسی جملے کے ساتھ آپ نے ایک ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام دیکھا ہوگا, من کی بات سنا. اور یہ پردھان منتری جی یہ وہ حاکم ہے کہ جو کسی ملک کا نہیں ہے, پوری مملکت کا ہے, کون و مکا کا مالک ہے. اس کی حکومت کسی کے ووٹ پہ نہیں آئی ہے, یہ ہمیشہ سے حاکم ہے, یہ بادشاہ ہے, یہ خالق کائنات ہے, خالق کون و مکا ہے. لیکن جو ہم تو سب سے کر لیتے ہیں. من کی بات جب یہ پروگرام آتا ہے ہمارے وزیر اعظم پردھان منتری جی کا, مودی جی کا, تو پوری دنیا اور لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے اور سب لوگ, پورا ہندوستان ان کی من کی بات سنتا ہے. پورا ہندوستان ان کی من کی بات بڑے چاؤ سے سنتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے غور فرمایا؟ من کی بات میں ایک گزارش کروں گا اپنے وزیر اعظم سے. وزیر اعظم جی مجھے اتنا بتا دو, تم کو ہم نے ووٹ دے کے یہاں پہ بیٹھایا, تم نے تو اپنے من کی بات پورے ہندوستان واسیوں سے کر لی, لیکن یہ تو بتاؤ ہم کو اگر اپنے من کی بات کرنی ہو تو کہاں جائے؟ تم سننے کے لیے تیار نہیں ہو. بھائی کبھی ہمیں بھی تو موقع دے کہ ہم بھی اپنے من کی بات آپ سے کہہ سکیں. آپ نے غور فرمایا؟ یہ من کی بات وہ تو اپنے من کو خالی کر لیتے, ہم اپنا من کہاں جا کے خالی کریں؟
کوئی حاکم ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مجھے انصاف سے بتائیں، یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ معبود حقیقی ہے کہ جو صرف اپنے من کی بات کہتا نہیں ہے بلکہ بندوں کے من کی باتوں کو سنتا بھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب تم کو یہ دیکھنا ہو کہ میرے من میں کیا ہے تو قرآن پڑھ لینا، اور جب تم کو اپنے من کی بات مجھ سے کرنی ہو تو دستے دعا کو بلند کر لینا۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ میں تمہارے من کی بات سنوں گا، تم میرے من کی بات سننا۔ عزیزان گرامی، یہ دعا، یہ من کی بات اور یہ دعا ایک عظیم موضوع ہے۔ آج اس موضوع کا انتخاب صرف اور صرف اس لیے کیا کہ جس بیوی کی آج شہادت کی تاریخ ہے، شب شہادت ہے، وہ بیوی بھی کریمہ اہل بیت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور کریمہ اہل بیت عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک جواد اور ایک کریمہ۔ یوں تو سارے کے سارے امام ہمارے کریم ہیں، لیکن اس پوری تاریخ میں یہ لقب شہزادی معصومہ کن کو ملا ہے، کریمہ اہل بیت۔ یہ عظمت ہے بیوی کی، کریمہ صرف اور صرف شہزادی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو بیوی کی عظمت کے حوالے سے یہ کریمہ کتنی بڑی کریمہ ہے کہ اس کے در دولت سے آج علم کا ایک سیلاب نکل رہا ہے، اور آج پوری دنیا میں جتنے بھی علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ زیادہ تر قم سے پڑھے ہوئے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ اور یہ قم وہ مرکز بنا ہوا ہے علم و ادب کا، کہ جو مرکز کسی اور مرکزیت ابھی کسی اور کو حاصل نہیں، پہلے نجف تھا، ابھی وہ مرکزیت اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اور یہ بیوی کا کرم ہے کہ آج تقریباً 5 لاکھ اسٹوڈنٹس وہاں کے اوپر زیر تعلیم ہے۔ مجھے بتائیں، اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو کھلانا، ان کی رہائش کا انتظام، یہ بیوی کا کرم ہے۔ اور یہاں اس بیوی کے در سے وہ علم ملتا ہے کہ جو دنیا میں کہیں کسی کے پاس دیکھنے کو نہیں ملتا۔ فاضل لنکرانی صاحب، آیت اللہ فاضل لنکرانی، ایک دفعہ پہنچے بیوی کے حرم میں، اشرا پڑھنے جانا تھا، آیت تطہیر کے اوپر بیوی سے توسل کیا، اور جب توسل کیا بیوی سے تو بیوی نے آیت تطہیر کے اوپر وہ نکات، وہ اسرار، وہ رموز عطا فرمائے کہ ان کا خود کا یہ بیان ہے کہ اگر میں 50 سال مطالعہ کرتا تو بھی یہ رموز اور اثرات میرے مطالعے کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکتے تھے جو بیوی سے توسل کرنے کے بعد مجھے ملے۔ آپ نے غور فرمایا؟ یہ اس بیوی کا معجزہ ہے۔ اور بس میں جلدی سے بات کو سمیٹوں کیونکہ وقت مجھے محدود کیا گیا ہے کہ کریمہ اہل بیت، زمانہ کیا سمجھے گا اس بیوی کی عظمت اور فضیلت کو کہ آج اسی در سے، اسی دروازے سے، بیوی کے اسی گھر سے ایک شخص نکلا جس نے پورے ایران کی تصویر کو بدل کے رکھ دیا، اور زمانہ اس کی ذات کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور تحقیق کر رہا ہے کہ آخر یہ کون ہے، اور آخر انہوں نے اتنا بڑا انقلاب کیسے لے آئے، آخر یہ ان کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے، آخر ان کے پاس کون سی ایسی اعجازی طاقت ہے، ان کے پاس کون سی چیز ہے کہ جس نے پورے انقلاب کو بدل کے رکھ دیا، پوری
معیشیت کی تصویر کو بدل کے رکھ دیا. تو ایک دفعہ جب ان سے سوال کیا گیا تو آیت اللہ خمینی نے ایک ہی جواب دیا کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے, بس جو کچھ بھی میں نے لیا ہے وہ کریم اہل بیت کے در کی بھیک ہے. یا زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد. محمد والے جس منزل پہ ہوں, آیت اللہ خمینی کہتے ہیں جو بھی کچھ ہوں, جس منزل پہ بھی ہوں, وہ اسی بیوی کے در کی بھیک ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے دیجیے, اگر آپ بیدار ہیں تو ذرا سوچے کہ جب زمانہ اس در کے ایک آدمی کی فضیلت کو نہیں جان سکتا ہے تو ذرا سوچے اس در کی شہزادی کی عظمت کا تعلق کہاں سے کر سکتا ہے. صلوات محمد. عزیزان گرامی, یہ ایک ملک آپ دیکھیں کہ اسی درسگاہ سے, اسی قوم سے ایک بچہ نکلا 5 سے 6 سال کا, مجتبیٰ. آپ نے سنا ہوگا جب یہ مکے پہنچا, یہ کوئی ایسی بات میں نہیں کہہ رہا جو آپ کو نہ مل سکے, یوٹیوب پہ آپ جانیے گا اور دیکھیے گا کہ مجتبیٰ جب یہ وہاں پہنچا مکے کے اندر تو بہت سارے حفظائے قرآن بیٹھے ہوئے تھے, سوال کرتے رہے, سوال کرتے رہے, یہ جواب دیتا رہا, وہ سوال کرتے رہے, یہ جواب دیتا رہا. آخر میں جب ان کے سوالات ختم ہو گئے تو ایک دفعہ مجتبیٰ 6 سال کی عمر میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد ایک عجیب جملہ کہا کہ سنو, میرے یہاں جانے سے پہلے جتنے سوال کرنے ہیں کر لو, کل میرے جانے کے بعد یہ نہ کہنا کہ شیعوں کو قرآن یاد نہیں رہتا. یہ صرف 5 سال 6 سال یہ فضیلت, یہ مرتبہ کسی اور بنا کے نہیں, اس در کی فضیلت, اس در کی فضیلت. یہ کریمہ اہل بیت ہے. جواد اس کو کہتے ہیں کہ جو مانگے اور پھر عطا کرے, اور کریمہ اس بیوی کو کہا جاتا ہے, کریم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر مانگے ضرورت کو پورا کر دے. اس بیوی کو کریمہ اہل بیت معصومہ قم کہا جاتا ہے. صلوات صلی علی محمد وعلی محمد. کریمہ اہل بیت معصومہ قم کہا جاتا ہے. فضیلت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں لیکن مجھے وقت بہت کم دیا گیا ہے, اور دوسری چیز مجھے کچھ موضوعات بھی دیے گئے ہیں کہ آپ اس سے بھی بیان کریں. عزیزان گرامی, دعا, یہ کریمہ اہل بیت کے در سے جو دعا مانگتا ہے کوئی دعا اس کی رد نہیں ہوا ہے. اس کی دعا یہ تو ہے یہ کریمہ اہل بیت, یہاں آ کے مانگو اور مانگو کے دل میں ارادے کر کے آؤ, یہاں سے فوراً عطا ہو جاتا ہے. بس ضرورت ہے کہ ہم کو اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنے کی. یہاں عطا میں کمی نہیں ہوتی, ہمارے مانگنے میں کمی ہوا کرتی ہے. آج یہ اتنا بڑا مجمع 5-5 گھنٹے اور 3-3 گھنٹے اور 4-4 گھنٹے کی مسافرت طے کر کے آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. کس لیے جمع ہوئے؟ قصب عزاداری کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. خدا آپ کے آنے کو قبول کرے. خدایا آپ کی ساری حاجتیں جو یہاں کے اوپر حاجتیں لے کے آئے ہیں بیوی معصومہ قم کے صدقے میں, کریمہ اہل بیت کے صدقے میں پوری فرمائے. خدایا معصومہ قم کے صدقے میں ان تمام حاضرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کی ساری نیک اور شرعی حاجات کو پورا فرمائے. عزیزان گرامی, آپ دیکھیں یہ عزاداری آپ کو دیتی کیا ہے؟ زمانہ سوال کرتا ہے عزاداری یہ دیتی کیا ہے آپ کو؟ مجھے موضوع دیے گا عزاداری بھی تھوڑا سا بیان کریے گا, تو میں جلدی سے یہاں پہ تھوڑی سی باتیں عزاداری کے حوالے سے عرض کرتا چلوں. عزاداری دیتی کیا ہے آپ کو؟
ہم سے نہ پوچھو عزاداری دیتی کیا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ عزاداری ہم کو کیا نہیں دیتی ہے۔ ہمارے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ اسی عزاداری کی دین ہے۔ یقین جانے، یقین جانے، جس دن ہم سے یہ عزاداری ختم ہو گئی اس دن ہم ختم ہو جائیں گے۔ بس ہم دو باتیں کہتے ہیں کہ عزاداری، لوگ سوال کرتے ہیں بھائی عزاداری آپ کو دیتی کیا ہے، تو بس اتنا سمجھ لو کہ اس عزاداری نے ہم کو نہ کبھی مرنے دیا ہے نہ کبھی بکھرنے دیا ہے۔ کا مطلب یہ ہے، ہم سمجھا دیتے ہیں حجاج بن یوسف یا اس سے پہلے کے زمانے سے آپ لے لیجئے، ہمارے خون سے گارے اور گاروں سے عمارتیں چھین لی گئی، ہم کو نہ جانے کتنا مارا گیا، قتل عام کیا گیا ہمارا۔ ابھی اسی محرم کی بات ہے، 5 محرم کو افغانستان میں ایک مجلس کے درمیان بم بلاسٹ کرا دیا گیا، کتنے شیعہ شہید ہو گئے۔ نائجیریا میں ابھی 10 محرم کو باقاعدہ عزاداروں کے اوپر جو عزاداری کر رہے تھے، جو جلوس نکال رہے تھے، ان کے اوپر فائرنگ کرا کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ پاکستان میں آئے دن ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بحرین میں آئے دن ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، دوسرے ممالک میں ایسے حادثات آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ یعنی المختصر کروں تو ہم کو ہمیشہ مارنے کی کوشش کی گئی لیکن مار نہ سکے۔ آپ کو چاہیے دشمن کی تلواریں کند ہو گئی، گولیاں ختم ہو گئی، بم کے گولے ختم ہو گئے، لیکن یہ قوم نہ مٹ سکی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ایک بیوی کی دعا کا اثر ہے، ایک بیوی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ہم کو مٹانے والے مٹ گئے، ہم نہ مٹ سکے، ہم نہ ختم ہو سکے۔ اور یقین جانے ہم کو مارنے والے تو مرے ہیں، ہم آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت ایسے ہی زندہ و جاوید رہیں گے۔ اور یہ تو آپ یاد رکھیے گا کہ ہم نہ کبھی مرے تھے، نہ کبھی مرے ہیں اور نہ کبھی مریں گے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ہم جس چیز کو کر رہے ہیں، بہت سارے بادشاہ اس دنیا میں آئے، اس ہندوستان میں آئے، بادشاہت کی چلے گئے، انہوں نے محلات بنائے، انہوں نے قصر بنائے، اپنے پیرس بنائے، لیکن آج ان کا نہ نام ہے، نہ ان کا وہ پیرس ہے، نہ ان کا وہ قصر ہے، نہ ان کا وہ محل ہے، کھنڈر بن چکا ہے۔ لیکن جن بادشاہوں نے امام بارگاہ بنایا، چھوٹا امام باڑہ دیکھیے جا کے لکھنؤ میں، بڑا امام باڑہ دیکھیے جا کے لکھنؤ میں، فیض آباد میں جا کے امام بارگاہ دیکھیے، چھوٹے امام باڑہ، بڑا امام باڑہ، حیدرآباد چلے جائیے، رودوری چلے جائیے، یہ سارے خانے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں پوری فہرست آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے رہنے کے لیے قصر بنائے، ان کے قصر بھی ختم ہو گئے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ جنہوں نے امام بارگاہ بنائے وہ بھی زندہ ہے، ان کی امام بارگاہ بھی زندہ ہے، اور یہ زندہ و جاوید ثبوت میں یہاں پہ دے دوں۔ دنیا میں نہ جانے اس کرونا کال میں اور اس کرونا کال سے پہلے نہ جانے کتنے افراد ہمارے درمیان میں تھے اور اب نہیں ہے، لیکن ایک نام آج بھی زندہ ہے۔ ہر ایک انسان ان کی تصویر کو لگاتا ہے، ہر ایک انسان ہر مجلس میں، ہر جگہ پہ، ہر پروگرام میں شمشیر حیدری کے ان کی تصویر لگائی جاتی ہے، ان کے نام سورہ فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ اولاد نہیں تھی، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ سجاد نامدار کو آج جو آپ یاد کر رہے ہیں، جو زمانہ یاد کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے یاد کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنا جو کچھ بھی تھا وہ حسین کے نام لگا دیا، اور حسین نے بھی تو یہ وعدہ کیا، اللہ نے یہ تو کہا بس قرونی اذکرکم،
تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جب انسان، نہ جانے کتنے لوگ آئے اس دنیا میں جنہوں نے کمایا، خود کا بنایا اور چلے گئے. آج کوئی نام لیوا نہیں ہے، نام لینے والا نہیں ہے، لیکن جس کا نام لینے والا کوئی نہ تھا، آج پوری انجمن اس کا نام لے رہی ہے، اس کو یاد کر رہی ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے اپنی پوری زندگی امام حسین کے نام وقف کر دی تھی. صلوات محمد و آل محمد کے ساتھ. تو اب کیا مجھے یہ جملہ کہنے کا حق ہے کہ یہ آزاداری ہم کو مرنے نہیں دیتی ہے؟ انہوں نے اپنی پوری زندگی آزاداری کے نام وقف کر دی، آزاداری نے ان کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ و ثابت کر دیا. تو لہذا یہ تو کوئی سوچے نہیں ہم کو مار کے ہمارے نام کو ختم کر دے گا، اس آزاداری کو ختم کر دے گا. جتنا مارو گے اتنی آزاداری ابھر کے سامنے آئے گی. پہلی بات. دوسری بات، اسی آزاداری نے ہم کو بکھرنے نہیں دیا. آج یہ اتنی ساری انجمنیں، مجھے نہیں معلوم کتنی جگہ کی انجمنیں آئی ہیں، لیکن 4-5 جگہ کی میں شاید سمجھتا ہوں، 4-5 جگہ سے انجمنیں آئی ہیں. ان کا مزاج الگ، ان کی دینت الگ، ان کی تربیت الگ، سب کچھ الگ ہونے کے بعد یہ کیا ہے جس نے آپ کو ایک مرکز میں لا کے جمع کر دیا ہے؟ صاحب کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ ایک آزاداری ہے، فرش ازا ہے جس نے ہم کو لا کے ایک جگہ پہ جمع کر دیا ہے. تو سمجھ میں آیا زمانے والوں کو، اگر تم کو یہ دیکھنا ہے کہ آزاداری ہم کو دیتی کیا ہے، تو بس یہ دیکھ لینا آزاداری نہ تو ہم کو مرنے دیتی ہے نہ بکھرنے دیتی ہے. صلوات محمد صلی علی محمد وآل محمد. اور ایک پیغام اور دیتا چلو یہاں کے اوپر کہ عزیزان گرامی، آج 2 سال کے بعد یہ انجم یہاں پہ خندق کا پروگرام ہو رہا ہے، اور اس میں انجمن کی کوتاہی نہیں تھی بلکہ گائیڈ لائنس نہیں تھی، پرمیشن نہیں تھی، اجازت نہیں تھی پرشاسن کی طرف سے. اس بنا پہ 2 سال پروگرام ملتوی ہوا، اور آج جب پرمیشن ملی تو آج پھر یہ پروگرام اپنی آن بان شان و شوکت کے ساتھ منعقد کر رہی ہے شمشیر حیدری. خدا اس شمشیر حیدری کے جوانوں کو اور توفیق دے، ان کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے، اور ان کو صحت و سلامتی سے نوازے، اور ان کے تمام تر اراکین اور تمام تر خدمت گزار جس طریقے سے بھی خدمت انجام دے رہے ہیں درہم و دینار و سخن، جس اعتبار سے بھی خدا ان کو ہر ایک آفت، ہر ایک بلا، ہر ایک مصیبات سے محفوظ فرمائے. آمین. اور یہاں پہ حاضرین جتنے بھی ہیں، جس جگہ سے بھی آئے، ان سب کو بھی ہر ایک آفت، ہر ایک بلا، ہر ایک مصیبات سے محفوظ فرمائے. آمین. عزیزان گرامی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آزاداری ہماری بنا پر ہے. آزاداری ہماری بنا پہ ہے. 2 سال کرونا کال میں ہوا کیا؟ کرونا کال میں ہوا یہ کہ انسان ایک ایک پائی بچانے لگا، ایک ایک پیسہ بچانے لگا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر جتنا بھی بڑے سے بڑا انسان تھا اس سے پوچھیے کیا ہوا؟ صاحب بڑی حالت خراب ہے، پوزیشن بہت ٹائٹ ہو چکی ہے. آپ نے غور کیا؟ لیکن مجھے انصاف سے بتاؤ، فیصلہ کر کے بتانا، یہ سارے عزیزان بیٹھے ہو، جب محرم آیا جہاں انسان نے اپنی ساری ضرورتوں کو روک دیا ہو، خواہشات نہیں ضروریات کو بھی روک دیا ہو، صرف واجب ضرورت کو پورا کر رہا ہو، وہاں مجھے انصاف سے بتاؤ اس نے آزاداری کو روکا؟ آزاداری کو روکا؟ آزاداری نے کمی کی آپ نے؟ کہا نہیں کی. کب؟ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم اس کو عادت سمجھ کے نہیں کیا کرتے، عبادت سمجھ کے کیا کرتے ہیں. ہم اس کو عادت سمجھ کے نہیں کیا کرتے، عبادت سمجھ کے کیا کرتے. بھائی ہر ایک چیز سے آپ رک گئے،
عزاداری سے کیوں نہیں رکے؟ کرونا کال ہے، کل کا کیا بھروسہ، کب تک یہ رہے، لاک ڈاؤن کب تک چلے؟ آپ اپنے پیسے کو بچائیے، عزاداری میں کمی کر لیجیے. کہا نہیں، بس اتنا سمجھ لو یہاں سے لے کے وہاں تک آخری مجمع تک اگر بات سمجھ میں آ جائے تو میرے جوانوں مجھے داد سے نواز دینا، اور بزرگوں سے دعاؤں کی درخواست کر رہا ہوں. اگر بات پہنچ جائے عزیزان گرامی، اس کرونا کال میں جہاں کے اوپر ہر ایک انسان نے اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو ختم کر دیا ہو، وہاں اس نے عزاداری کو روکا، عزاداری کو ختم کیا. کیا نہیں کیا؟ تب کیوں نہیں کیا؟ کیا اس لیے نہیں کیا کہ ہم اس کو عادت نہیں، عبادت سمجھا کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا کہ ہم نے، ہمارا کام اس عزاداری کو برپا کرنا نہیں ہے، بس ہم تو دعوت دے دیا کرتے ہیں. انتظام کرنا اس بیوی کا کام ہوا کرتا ہے. کیوں نہیں ہوا؟ کمی کیوں نہیں آئی آپ کی عزاداری میں؟ کہا اس لیے نہیں آئی کمی کہ ہم تو فقط منتظم ہیں، ہم نے صرف انتظام کر دیا، فرش بچھا دیا، ذاکر کو بلا دیا، لوگوں کو دعوت دے دی، اور انتظام بیوی کے حوالے کر دیا. انتظام اس کے حوالے کر دیا جس کے صدقے میں، جس کی دعاؤں کے صدقے میں یہ عزاداری باقی ہے. بس کبھی کوئی یہ تصور نہ کرے، یہ ہے بھی نہیں، لیکن پھر بھی احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ کوئی تصور یہ نہ کرے کہ میری وجہ سے عزاداری ہے. بس یہ یاد رکھنا، جب تک یہ عزاداری ہے، جب تک تم باقی ہو، جس دن یہ عزاداری ختم ہو گئی اس دن ہم اور آپ ختم ہو جائیں. بس عزاداری یہ ہے عزاداری. اور آج یہاں کے اوپر اتنی دور کی مسافرت طے کرنے کے بعد دور دراز سے یہاں کے لوگ ایک بیوی کا ماتم تحمل کیا. کون بیوی؟ وہ بیوی جو کریمہ اہل بیت ہے. ایک علامہ سے کسی نے سوال کیا، علامہ صفوت حسین صاحب سے، کہ مولانا ہم اس بیوی کا، معصوم خم کا تابوت نکالیں؟ عجیب جملہ. کہا نہیں، اس کا تابوت تم نہیں نکال سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تابوت غریبوں کا نکالا جاتا ہے، تابوت مظلوموں کا نکالا جاتا ہے. یہ تو بیوی بڑی عظیم تھی، عظمتوں والی تھی. تمہیں اگر تابوت نکالنا ہے تو اس 4 سال کی بچی سکینہ کا نکالو، جس کے عالم غربت کو شہر اٹھو. تمہیں اگر سیاہ لباس پہننے کے بعد بچوں کو ساتھ لیا، عورتوں کو ساتھ لیا، لینے کے بعد بیوی کے استقبال کے لیے چلے، اور ان کے باہر بیوی کا استقبال کیا. اور جیسے بیوی کا استقبال کر رہے تھے تو ایک دفعہ کنیز نے کہا کہ بیوی ان کی طرف سے کچھ لوگ آ رہے ہیں. بیوی نے کہا کون ہے؟ کہ معلوم نہیں ہے، کچھ اہل قم معلوم ہوتے ہیں، اور ان کے سرداروں کا عجیب حال ہے. کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ انہوں نے اپنے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ رکھی ہیں، پاپ پیادہ ہے، گریبان چاک ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کسی کی تعزیت دینے کے لیے آ رہے ہیں. جیسی سننا بیوی نے کہا ان کو نزدیک آنے دو. نزدیک آئے، آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ لیا. جوڑنے کے بعد کہا بیوی ہم تعزیت دیتے ہیں. کہا پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہا ہم اہل قم ہیں. کل سیاہ لباس کیوں پہن رکھے ہیں، یا آنکھوں پہ پٹیاں کیوں باندھ رکھی ہے؟ کہا بیوی یہ سیاہ لباس اس لیے پہن رکھے ہیں کہ ہمارا آج 8واں امام ہم کو چھوڑ گئے. کہا اچھا تم نے آنکھوں پہ پٹیاں کیوں باندھ رکھی ہے؟ ایک دفعہ جملہ کہا بیوی ہم نے آنکھوں پہ اس لیے پٹیاں باندھ رکھی ہے کہ کہیں ہماری آنکھیں آپ کی محملوں کو نہ دیکھ لے، آپ کے اوپر ہماری نگاہ نہ پڑ جائے. اور اتنا سننا
مجمع تھا، بلوائے عام تھا، بازار تھا، سربراہ تھی، کوئی گرم پانی پھینک رہا تھا، کوئی انگارے پھینک رہا تھا. بی بی آ کے دیکھے میرا استقبال. اللہ اکبر، اجرک من اللہ. جیسے ہی بی بی نے یہ سنا فوراً غش کھا کے ہماری بھی گر گئی. بہرحال بی بی عورتیں آگے بڑھی، بی بی کو افاقہ کیا، وہاں سے لے کے آئی اور ایک مقام کے اوپر جو ابو موسیٰ خضری کا مقام تھا، گھر تھا، وہاں کے اوپر آپ کو ٹھہرایا گیا جو آج بیت النور کے نام سے مشہور ہے. وہاں بی بی نے 17 دن تک قیام کیا. اور جب 17 دن رکی ہے نا بی بی، شاید میں اب اس سے زیادہ مسائل نہیں پڑھ سکتا، بس نظر ڈالو کہ جب 17 دن رکی ہے نا بی بی، تو اہل قوم کی عادت یہ تھی کہ وہاں سے شور مچاتے ہوئے نہیں جاتے، ایک دوسرے سے کہتے دیکھو یہ بڑی محترم بی بی ہے، بڑی عظمتوں والی بی بی ہے، اس کے سامنے جب بھی جانا آہستہ بولنا، بلند آواز نہ کرنا، اس کے دروازے پہ جب بھی جانا اجازت لے کے جانا، بغیر اجازت کے نہ جانا. اللہ اکبر. میں کہوں میں اے بی بی کریم اہل بیت معصوم قوم، یہ گھر آپ کا نہیں ہے، موسیٰ کا ہے. اے بی بی یہ شہر آپ کا نہیں ہے، دوسرے کا ہے. اے بی بی یہاں کے لوگ آپ کے نہیں ہے، دوسرے ہیں. لیکن آپ کی اتنی تعظیم، آپ کا اتنا احترام، ارے آپ کے گھر کا اتنا احترام، ذرا میرے ساتھ مدینے کو چل کے دیکھے. ایک بی بی کا گھر ہے جو کسی دوسرے کا نہیں ہے بلکہ اس کا خود کا گھر ہے. ارے جب اس گھر کے اندر اس کے باپ کی تعزیت دینے کے لیے لوگ آئے ہیں تیسرے دن، تو ایسے نہیں آئے بلکہ آگ و لکڑیاں لے کے آئے. اور آنے کے بعد کا اے فاطمہ ابو الحسن کو نکال دو ورنہ ہم تمہارے دروازے پہ آگ لگا دیں گے. ارے یہ گھر بھی بطول کا تھا، یہ شہر بھی بطول کا تھا، یہاں کے لوگ بھی مسلمان تھے، لیکن اللہ اکبر یہ کیسا انصاف تھا، یہ کیسی تعزیت تھی کہ بطول کے دروازے پہ آگ لگا دی گئی. چلتا ہوا دروازہ بطول کے اوپر گرا دیا گیا. بطول دروازے اور دیوار کے درمیان اس طریقے سے پس گئی کہ جیسے چکی کے دو پانچوں کے درمیان ارے گندم پس جاتا ہے. ارے بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. بی بی کہتی رہی اے ابو الحسن فاطمہ زخمی ہو گئی، میرا محسن مارا گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم